اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، آج انگوٹھی کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انگوٹھی پہننا بھی سنت ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا ہے کہ کتنی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے اور کون سی پہن سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انگوٹھی مرد کے لیے چاندی کی 4.5 ماشے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یہ جائز ہے۔ اور ایک انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی، سونے کا چھلا، پتل کا چھلا، لوہے کا چھلا، باقی پلاسٹک کے چھلے، یہ مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو فقیرانہ اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی فقیرانہ ہے، ان کے ہاتھوں میں 3-3 4-4 انگوٹھیاں ہوتی ہیں، تو یہ خلاف شرع ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ مبارک نہیں تھا۔ مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی، وہ بھی چاندی کی، اور 4.5 ماشے۔ آج کل ہمارا المیہ یہ بھی ہے، اگر ہم کسی دربار پہ جاتے ہیں، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے کی مزارات پر جاتے ہیں، تو مزارات کے ارد گرد بہت سارے لوگ یہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، چھلے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو تبرک سمجھ کے لے کر آتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری خرافات ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ چھلا پہن لیا تو اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو یہ شریعت مطہرہ نے ان چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ یہ وہاں کے تبرکات اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو شریعت نے جن کو جائز رکھا ہے، آپ ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے اور نیک اور برگزیدہ بندے کی مزار پر آپ جا رہے ہیں تو وہاں سے کچھ حاصل کر کے آئیں، شریعت کی کچھ باتیں سیکھ کر آئیں، ان کی زندگی جیسے اپنی زندگی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو باقی چیزیں ہیں جن سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، ہم ان کو اپناتے ہیں، لیکن جن کا شریعت نے حکم دیا ہے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہمارے اندر یہ بھی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، اس نے آپریشن کرایا ہوا ہے، تو ہمارے بہت سارے لوگ ان کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی یا چھلا پہنا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مرض جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کا زخم جو ہے یہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ یہ کام جو ہم کرتے ہیں، ٹوٹکے جن کو ہم کہتے ہیں، یہ ٹوٹکے بھی ہمارے لیے اس حد تک جائز ہیں جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے ان ٹوٹکے کرنے کی۔ یہ مرد کو پہنا دینا یا عورت کو پہنا دینا، عورت کے لیے تو جائز ہے، لیکن اس نیت سے اس کو پہنانا کہ اس سونے کی وجہ سے اس کا زخم ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور وہ رب چاہے گا تو مریض ٹھیک ہوگا، اگر وہ نہیں چاہے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ توہم پرستی، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو آپ جانے سے قبل اپنی انگوٹھی اتار لیتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو داخلے سے پہلے آپ اس کو اتار لیتے تھے۔ اس لیے اگر ہمارے گلے میں تویز ہے، وہ کاغذ پہ اوپر لکھا ہوا ہے، چمڑے کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کوئی کوٹنگ وغیرہ نہیں ہے، تو ہم اس کو پہن کر باتھ روم میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یا آپ نے کوئی تویز پہنا ہوا ہے، یا آج کل جس طرح ہم بیج لگاتے ہیں، ان بیجوں کے اوپر اگر کوٹنگ نہیں ہے تو پھر وہ بیج بھی اتار کر باہر رکھنے چاہیے یا جیب میں ڈال دینے چاہیے، اس لیے کہ یہ بے ادبی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حیضہ عورت ہے، نفاس والی ہے، تو اس نے اگر کوئی گلے میں تویز پہنا ہے، اگر وہ چمڑے کے اندر ہے یا چاندی کے اندر ہے یا کوئی اور چیز ہے، پلاسٹک ہو گئی، اس کے اندر ہے، تو پھر تو جائز ہے، وہ پہن سکتی ہے۔ اگر وہ چمڑے کے اوپر لکھا ہوا ہے
یا کسی کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے تو پھر اس کو نہیں پہن سکتی، کیونکہ اب یہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے، مقدس چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس کو گلے میں نہیں لٹکا سکتی۔ حضرت عطا سے مروی ہے کہ عورت جو ہے وہ محفوظ تویز پہن سکتی ہے، چاہے وہ حیضہ ہو یا نفاس والی ہو، یعنی کہ اگر چمڑے کے اندر ہے تو پھر پہن سکتی ہے، اگر چمڑے کے اندر نہیں ہے تو وہ بھی نہیں پہن سکتی۔ اس لیے یہ چیز آداب میں سے ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنی انگوٹھی ہے یا اس کا گلے کا تویز ہے یا کوئی اور چیز اس کے جسم کے ساتھ ہے، جس طرح بعض حضرات اپنے بازو کے اوپر تویز باندھتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر وہ چمڑے کے اندر ہے تو پھر پہن کر جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو اتار کر بندہ باتھ روم میں جائے۔ بہرحال یہاں سے مسئلہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ ایسی انگوٹھی جس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے یا اللہ کو کوئی نام لکھا ہوا ہے یا نبی علیہ السلام کے اسماء میں سے کوئی اسم مبارک لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو پہن کر باتھ روم میں نہ جائیں بلکہ اس کو اتار کر پھر آپ باتھ روم میں جائیں۔ دوسرا مسئلہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ شادیوں پر خصوصی جو دولہا ہے وہ انگوٹھی پہنتا ہے، اس کو پہنائی جاتی ہے، تو وہ بھی نہ پہنے۔ یہ ہمارے اندر ایک غلط رواج بن چکا ہے کہ دولہے کو ہم، باقی بہت ساری خرافات ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے اندر بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار وقتی طور پہ ہم نے پہن لیا اس کے بعد پھینک دیں گے۔ دیکھیں یہ چیز جب شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے تو چند منٹ کے لیے وہ جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے میری سارے مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ ہے، جو بھی شادی کر رہا ہے یا اپنے بچے کی شادی ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، ان چیزوں سے روکیں، جو پہنا رہی ہے اس کو بھی روکیں کہ یہ مرد کے لیے حرام ہے۔ آپ اگر گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی چیز کے اندر پیک کر کے دے دیں، اس کے بعد اس کو وہ بیچ دے یا اپنے بچوں کے لیے رکھے یا اپنی بیوی کو وہ گفٹ دے دے، اس کا معاملہ ہے، لیکن ہاتھوں میں پہن لینا پھر ایک ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد اس کو اتار لینا، یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، شرعی طور پہ یہ حرام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کے خالق کائنات ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔